أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 200، 201، 202 اور 203 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج کے معاملات کو اور حج کے طریقہ کار کو بیان کیا، اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایام جاہلیت کے اندر حج کے اندر پائی جانے والی بعض خرابیوں کو رد کیا اور مسلمانوں کو منع کیا کہ تم یہ کام نہیں کرنا۔ چنانچہ ان میں سے ایک خرابی یہ تھی کہ جو یمن کے لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے، اس موقع پر وہ ساتھ میں زاد راہ یعنی راستے کا خرچہ وغیرہ نہیں رکھتے تھے۔ مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ زاد راہ اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ دوسرا معاملہ، اس زمانے کے اندر قریش مکہ مینا کے اندر جو منڈی لگا کرتی تھی، خرید و فروخت کرتے تھے، اس پر مسلمانوں کو خیال گزرا کہ ہمارا حج خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لین دین کے معاملات کہیں ہمارے ثواب کے اندر کمی کا باعث نہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کا فرمان جاری فرمایا کہ نیت اگر حج کی ہے اور ضمناً اگر لین دین کے معاملات ہو جاتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسری بات، جو قریش مکہ کے اندر برائی پائی جاتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو کعبۃ اللہ کے پڑوسی یا کعبے کے مجاور کہا کرتے تھے، اس لیے جہاں پر دیگر لوگ عرفات کے میدان میں جاتے تھے، یہ لوگ مزدلفہ کے اندر ٹھہر جاتے تھے۔ تو منع کیا گیا کہ جس طریقے سے دیگر لوگ عرفات جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آ کر رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں، تو تمہارے لیے بھی حکم یہی ہے۔ اور چوتھی بات یہ بیان کی گئی کہ جب مناسک حج مکمل ہو جائیں، اس کے بعد جب انسان اپنا مزدلفہ کے اندر رات گزارنے کے بعد صبح اول وقت میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر ذکر و دعا کے اندر مشغولیت کے بعد سورج نکلنے سے تھوڑا سا پہلے جب وہ مینا کے اندر چلا جائے گا، تو مینا کے اندر جاتے کے ساتھ ہی غلط بولا گھور کے، میں نے کہا اللہ خیر کرے، غلط بولا، حاجی تازہ تازہ ہوتا ہے، بڑا خراب ہوتا ہے۔ تو وہ وہاں سے جب وہ جائے گا مینا کے اندر، تو مینا کے اندر پہنچتے کے ساتھ ہی پہلا کام اس نے قربانی کا کرنا ہے، دوسرا کام اس نے حجامت کا کرنا ہے، تیسرا کام اس نے احرام کو کھولنا ہے، اور پھر اسی دن مطلب 10 تاریخ اس نے واپس جانا ہے کعبۃ اللہ، اور وہاں پر جا کر اس نے طواف زیارت کرنا ہے، اور طواف زیارت کے بعد رات مکہ میں نہیں گزارنی بلکہ رات واپس آ کر مینا میں گزارنی ہے۔ تو گزشتہ کل آپ کو بتلایا گیا تھا کہ یہ جو باقی ماندہ 3 دن ہیں، مطلب اپنا جو 10 کی رات آ گئی، 11 کی رات آ گئی، 12 کی رات آ گئی، تو یہ جو راتیں یہ مینا کے اندر گزارنی ہے، اور 11، 12 اور 13 یہ جو 3 دن ہیں یہ ایام مینا کہلاتے ہیں۔ ان کے اندر انسان کو مینا کے اندر قیام کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حج مکمل ہو گیا، ایک مشقت والا معاملہ ہے۔ اس کے بعد اس زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے کہ جب تمام کے تمام مناسک سے فارغ ہو جاتے تو پھر وہاں پر بیٹھ کر گپیں لگاتے تھے۔ ان گپوں کے اندر وہ عام طور پر اپنے باپ دادا کے تذکرے کرتے تھے، ان کی بڑائی، ان کے واقعات، ان کی شجاعت اور ان کی بہادری کو بیان کیا جاتا تھا۔ تو مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ تم نے ایسا کام نہیں کرنا، بلکہ وہاں پر بیٹھ کر تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کیسے یاد کرنا ہے، کیوں یاد کرنا ہے؟ اللہ کو یاد اس بنیاد پر کرنا ہے کہ اللہ نے کرم نوازی کا معاملہ فرما دیا کہ تمہیں اپنے گھر پر بلا دیا، حج اور عمرے جیسی عظیم سعادت سے تمہیں اپنا مزین فرما دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے،
لہٰذا اللہ کو یاد کرنا، ظاہر ہے کہ 3 دن وہاں پر گزاریں گے، اب ان 3 دنوں کے اندر ایک ایکسٹرا عبادت تو کوئی بھی نہیں ہے، وہی معمول کی نمازیں ہیں، معمول کے اذکار ہیں، لہذا کہا یہ گیا کہ وہاں ذکر کرو اور دیگر خرافات یہ باتوں وغیرہ کے اندر مت لگ جانا۔ چنانچہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ کرتے تھے تو مسلمانوں کو منع کیا گیا۔ یہاں تک تو بات ماقبل میں گزر چکی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو مومن ہے اور ایک گروہ وہ ہے جو کافر ہے۔ اب جب تمام مناسک سے فارغ ہو جانے کے بعد جو مومن آدمی ہوگا تو وہ وہاں پر کیا کہے گا اور جو کافر آدمی ہوگا وہ وہاں پر کیا کہے گا، ان دونوں کی دعائیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان کو بیان کیا گیا کہ جو مومن آدمی ہے اس کی دعا کا رنگ ہی الگ ہوگا، الفاظ بھی الگ ہوں گے، اس کی مراد بھی الگ ہوگی، اور جو کافر ہوگا اس کی مراد الگ ہوگی، اس کا مطلب الگ ہوگا۔ تو کافر لوگ کیا دعا مانگتے ہیں؟ کافر لوگ دعا یہ مانگتے ہیں کہ خدایا، ظاہر ہے آپ اور میں جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات کا منکر دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں ہے، ساری دنیا کے انسان مانتے ہیں کہ کرتی دھرتی ذات اللہ ہی کی ہے۔ پھر آگے جا کر اختلاف ہو جاتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شریک کار بنا رکھے ہیں، کوئی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نظام کسی اور کو سپرد کر دیا ہے، لیکن ان تمام کے باوجود اللہ کی ذات کو سارے مانتے ہیں۔ اس موقع پر وہ دعائیں کیا مانگتے ہیں؟ خدایا جو کچھ تو نے ہمیں دینا ہے یہیں پر دے دے۔ مطلب چونکہ ان لوگوں کا عقیدہ آخرت کے متعلق زیرو ہے، مطلب وہ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو کہ آخرت کا بھی کوئی عقیدہ ہے، مرنے کے بعد بھی کوئی جہاں ہے، اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں جو ملنا ہے یہیں پر مل جائے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا معاملہ یہی ہوگا، آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس جو ایمان والا ہے اس ایمان والے کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جہاں بھی ہے اور آگے وہ جہاں بھی ہے، گویا کہ ایمان والا مرنے کے بعد والے عقیدے پر کاربند ہے۔ اس کی دعا کے کلمات کیا ہوتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو گویا کہ ایمان والے کی 3 دعائیں ہوتی ہیں۔ اب یہ جو کلمات ہیں یہ ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں اور عام طور پر کتابوں کے اندر ان کا جو ترجمہ بیان کیا جاتا ہے، جو لکھا جاتا ہے، کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو ہماری اس دنیا کو بھی بہتر بنا دے، ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ یا اس کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے، اے اللہ تو میرا یہ جہاں بھی بہتر بنا، وہ جہاں بھی بہتر بنا اور مجھے عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ لیکن اگر تھوڑا سا گہرائی کے اندر جایا جائے تو معنی یہ نکلتا نہیں ہے، معنی یہ نکلتا نہیں ہے حضرت، معنی یہ نکلتا نہیں۔ کس کا معنی نہیں نکلتا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا یہ معنی نہیں نکلتا، اس لیے کہ یہ تو لفظی ترجمہ ہے، یہ تو لفظی ترجمہ ہے جو کیا جاتا ہے یا بیانات وغیرہ کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ اور میں بحیثیت مسلمان جانتے ہیں، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ سرکار نے فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے 1 مرتبہ بھی رحمت کی نگاہ سے اللہ نے دنیا کو نہیں دیکھا۔ اگر اللہ 1 مرتبہ بھی رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیتا تو کافر کو 1 گھونٹ پانی کا بھی نصیب نہ ہوتا۔ ہمارے سامنے فرمان رسول موجود ہے، ہمارے سامنے فرمان رسول بھی موجود ہے۔ اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ بھی فرمان رسول موجود ہے۔ ہمارے سامنے اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے کہ اپنا دنیا کتی ہے، دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں، یہاں پر بھی دنیا کی مذمت ہے۔ ہمارے سامنے پیغمبر کا فرمان موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ دنیا لعنتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی سارا کا سارا لعنتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف پیغمبر کے فرامین کا یہ ذخیرہ ہمارے دماغ میں موجود اور دوسری طرف ہم اللہ میں سے کیا دعا کر دیں؟ اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے۔ تو بھائی جب ایک چیز اچھی ہے ہی نہیں تو پھر اس کے متعلق کیا سوال کرنا؟ اس کے متعلق سوال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ نے کبھی اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں ہے تو ہم اگر اللہ میاں سے دعائیں کریں گے تو کیا وہ دنیا ہمارے لیے اچھی ہو جائے گی؟ ان فرامین کی روشنی میں تو نہیں ہونی چاہیے نا۔ اس بنیاد پر اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میری اور آپ کی نظر کے اندر یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے، اس دنیا کے اندر بہتری کس چیز کا نام ہے؟ مالداری کا نام ہے، صحت کا نام ہے،
سواری اچھی مل جائے، گھر اچھا مل جائے، تعلقات اچھے ہو جائیں، ہم کیا کہتے ہیں اس پر اللہ کا خاص کرم ہے، ٹھیک ہے، یا ہم کیا کہتے ہیں اس کے لیے تو دنیا جنت نما ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ لیکن اس دعا کی گہرائی کے اندر جائیں تو گہرائی کے اندر جا کر جب ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ اس دنیا کے اندر اگر مالداری میرے حق میں بہتر ہے، اللہ تو میرے لیے مالداری کو بہتر بنا۔ اے اللہ اس دنیا کے اندر اگر بیماری بہتر ہے، اس بیماری کو بھی میرے حق میں بہتر بنا، ٹھیک ہے۔ یہ مال یہ دنیا ہے، یہ مال کیا ہے؟ مال کیا ہے؟ دنیا ہے۔ اگر میں اور آپ مال کو اچھا سمجھ کے اللہ میاں سے مال مانگے تو اللہ نے مال تو قارون کو بھی دیا تھا، لیکن وہ مال اچھا نہیں تھا، تبھی تو وہ اللہ سے دوری کا سبب بن گیا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بیماری کو برا سمجھتے ہیں، جبکہ سیدنا ایوب علیہ السلام کو بھی تو بیماری ملی تھی نا۔ اس بیماری کے ایام میں روزانہ کی بنیاد پر صبح اور شام اللہ میاں کی طرف سے سلام آتا تھا، ایوب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو کیا وہ بیماری بری ہے؟ نہیں بری نا، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑا گھر مل جائے، ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا گھر مل جائے، گویا کہ چھوٹا گھر اس دنیا کے اندر تنگی کا سبب ہے، تو پیغمبر کا گھر کتنا بڑا تھا کہ خود جب رات کو تہجد کے لیے پڑھتے، اماں فرماتی ہیں میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، سجدے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، سرکار میرے پاؤں کو موڑ دیا کرتے تھے اور اپنا سجدہ کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ اچھا گھر بھی کوئی نیک بختی کی علامت نہیں ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں کہا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ میاں سے تمام چیزوں کو دماغ میں رکھیں۔ یا اللہ گھر بڑا اگر میرے حق میں بہتر ہے تو یا اللہ اس کو میرے حق میں بہتر بنا دے، چونکہ اللہ میاں کو پتہ ہے۔ کس کو پتہ ہے؟ اللہ میاں۔ اگر مالداری میرے حق میں بہتر ہے، اللہ تو اچھی مالداری مجھے عطا فرما دے۔ اللہ اگر بیماری میرے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہوتی ہے نا وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے۔ جب بندہ دعا مانگتا ہے اس دعا کی بنیاد پر وہ چیز کسی کے لیے فائدہ مند اور کسی کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیاز خان بندش ربنا آتنا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو مجھے ہائی روف دے، نہیں، اے اللہ اگر سواری کے اندر میرے حق میں بہتری ہے، اللہ مجھے سواری دے دے، اللہ مجھے سواری دے دے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سواری کیا ہے؟ یہ دنیا ہے۔ سواری کیا ہے؟ دنیا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑا مکان کیا ہے؟ دنیا ہے۔ اللہ میاں نے اس موقع پر یہ دعائیہ کلمات کیوں سکھلائے کہ آپ 3 دن پہلے عرفات سے واپس آئے ہیں 3 دن پہلے آپ عرفات سے واپس آئے ہیں، اور عرفات سے جب آپ واپس آئے ہیں، اگر اللہ کی بیان کردہ تعلیمات کے مطابق آپ نے حج کیا ہے تو ابھی 11، 12، 13 تاریخ کو ابھی تک آپ وہیں پر موجود ہیں۔ اللہ کی نظر میں اور کاغذوں میں آپ ایسے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں۔ اس موقع پر دعا کیا منگوائی جا رہی ہے؟ اللہ جو تو نے دینا ہے، دیکھو دینا تو اللہ نے جو مقدر ہے وہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا جو چور ہوتے ہیں، جو ڈاکو ہوتے ہیں، ڈاکو ان کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ حرام کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور ایک بندہ وہ جو مزدور ہوتا ہے پسینے کی کمائی، نوٹ دونوں کے پاس سیم ہوتا ہے۔ اب قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں بتلاتے اللہ تعالیٰ نے ہر چوپائی کی روزی اپنے ذمہ میں لے رکھی ہے۔ اب اگر کوئی چور کہے کہ جی اللہ میاں نے میرے لیے انتخابی حرام مال کا کیا تو مانیں گے؟ ہم مانیں گے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ میاں نے روزی رکھ دی سامنے، یہ آٹے کا پیڑا رکھ دیا، اس کے بعد اب اس آٹے کے پیڑے کی طرف جانے والے راستے یا تو وہ حلال کے ہوں گے یا حرام کے ہوں گے، اور حلال اور حرام کا تعلق پیچھے ہماری دعا سے، اے اللہ حلال لقمہ میرا مقدر فرما، اللہ پاک حلال طریقے سے وہاں پہ پہنچا دے گا۔ اور اگر ایک بندہ کہے گا کہ نہیں اللہ جیسے کیسے اگلے کا حق مار لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں، تو لقمہ وہی کھائے گا، لیکن اس کے اندر اللہ میاں کی طرف سے حرام والا ٹیکا لگا دیا جائے گا، پھر وہ حرام بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ربنا آتنا کا کیا مطلب ہو؟ اے اللہ جو تو نے ہمیں دینا ہے وہ بہترین عطا فرما، بھلے وہ بیماری ہے، بھلے وہ صحت ہے، بھلے وہ بیوی ہے، بھلے وہ اپنا اولاد ہے، بھلے وہ سواری ہے، گھر ہے، کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت بھی ہمیں بھلی عطا فرما، آخرت بھی ہمیں بھلی عطا فرما۔ اب آخرت میں بھلائی کیا ہے بھیا؟ آخرت میں بھلائی سب سے بڑی بھلائی تو یہ انسان مرنے کے بعد جب اٹھے
اٹھتے کے ساتھ ہی اس کو راستے کی تنگی نہ ہو. ظاہر اندھیرا ہوگا، ابھی باہر اندھیرا ہے، اس اندھیرے کے اندر بھی پاؤں سلپ ہو سکتا ہے. جی ماشاء اللہ آپ سوئے ہوئے، ماشاء اللہ. اس اندھیرے کے اندر بھی انسان پریشان ہو سکتا ہے. تو جب یہ سورج کی روشنی کو اللہ غائب کر دے گا، جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو وہاں پر واحد راستہ ہمارے لیے طے کرنے کا کیا ہوگا؟ ہمارے ایمان کا نور ہوگا. ٹھیک ہے، جس کا جتنا ایمان ہوگا اس کے ٹارچ کے اندر اتنی تیز روشنی ہوگی. 27 پارے میں نہیں گزرا کہ منافقین ایمان والوں سے کہیں گے تھوڑا ہماری طرف توجہ کرو، ہمارے پاس روشنی نہیں ہے، چلو تمہاری روشنی میں ہم بھی یہ سفر طے کر لیں. ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے میں اور آپ کسی کے محتاج بن گئے تو اس موقع پر کیا جواب دیں گے ایمان والے منافقوں کو؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ، پیچھے یہ روشنی پیچھے سے آتی ہے. پیچھے کہاں جاؤ؟ مطلب دنیا میں جا سکتے نہیں جا سکتے. اب کیا ہوگا؟ ایک اجتحام ہے، اس اجتحام کے اندر راستہ بھی نظر نہ آئے، آپس میں ٹکرا کر ان کی حالت خراب ہو جائے گی. وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ تو ہمیں ایمان کی روشنی دے دے تاکہ مقام تک تو پہنچ جائے نا. پھر مقام پر کہاں جائیں گے؟ سب سے پہلے آگے حوض کوثر ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ہمیں راستہ ہی نظر نہ آئے تو حوض کوثر نظر آئے گا؟ پیغمبر نظر آئیں گے؟ حضرات صحابہ کرام نظر آئیں گے؟ کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. ایمان کی روشنی میں جب ہم وہاں پر پہنچیں گے، پیغمبر کو دیکھیں گے تو وہ جو تکلیفیں برزخ کے عالم میں ہم گزار کر آئے، وہ ساری تکلیفیں پیغمبر کو ایک نظر دیکھنے پر ختم ہو جائیں گی. یہ آخرت کی بھلائی. ساری سمجھ رہی بات؟ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ پیغمبر کے ہاتھوں جام کوثر پیئیں گے. اس کے بعد جتنا عرصہ ہم میدان محشر میں گزاریں گے، جنت میں جانے تک ہمیں پیاس نہیں لگے گی. اور کیا چاہیے؟ یہ ہے آخرت کی بھلائی. یہ کیا ہے؟ آخرت کی بھلائی. اب جب ظاہر ہے جس نے پیغمبر کے پیچھے سے ایمان کی ٹورچ میں آیا، آگے سے پیغمبر کے ہاتھوں سے جام پی لیا، تو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ اپنا پل صراط پر جاتے ہوئے نیچے گرے گا؟ کبھی بھی نہیں گرے گا. کیسے جائے گا؟ بالکل گولی کی طرح پار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، حساب کتاب کا معاملہ آئے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس وجہ سے کہا گیا ہر نماز میں آخری رکعت میں یعنی سلام پھیرنے والی تحیات جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ دعا اگر معنی مفہوم پر ہو، وفی الآخرۃ حسنہ، ایک لمحے کو سوچیں، گویا کہ ہمارے دماغ کے اندر آخرت کی جو وہ فلم چل رہی ہو. پھر آپ دیکھیں نا، پھر اللہ میاں قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آ رہی سمجھ؟ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اب یہ جو کہا نا وقنا عذاب النار، اب جب پیچھے والے جملے میں آخرت کے اچھے ہونے کی دعا مانگ لی تو گویا کہ جہنم میں تو جانا بنتا ہی نہیں. تو پھر سوال یہ کہ وقنا عذاب النار کا مطلب قنا عذاب النار کا دنیا سے، اس لیے کہ انسان جہنم میں جائے گا اپنے اعمال کی بنیاد پر جو دنیا میں کرے گا نا. ابھی یہ بندہ زندہ ہے جو دعا مانگ رہا ہے، یہ بندہ کیا ہے؟ زندہ ہے جو ابھی دعا مانگ رہا ہے. تو یہ دعا مانگے اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، مطلب ان تمام اعمال سے بچا جو مجھے جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں. یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ یہی دعا مانگا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے جب بھی کوئی موقع ہوتا. ربنا آتنا، ہم بھی پڑھتے الحمدللہ، لیکن اگر معنی مفہوم پر یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ کوٹھی مل جائے، ٹھیک ہے، نہیں بھائی کوٹھی نہیں مل جائے، پیسہ مل جائے، بینک بیلنس مل جائے، نہیں. پھر ضمن میں یہ بھی بتلا دیا گیا، شروع میں کہا گیا کہ حج کرو اور عمرہ کرو اللہ کے لیے، مطلب اللہ کے لیے کرنے کا مطلب اللہ کی رضا کے لیے کرو. اللہ کی رضا وہ مل جائے گی تو سب کچھ مل جائے گا. اس میں یہ مسئلہ بھی واضح کر دیا گیا کہ بعض لوگ سفر کرتے ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں، ذاتی مفادات کے لیے. گھر میں بیماری ہے، چلو عمرہ کر لیتا ہوں جی، ٹھیک ہے. گھر میں پریشانی ہے، عمرہ کر لیتا ہوں جی. بہن بیٹی کے رشتے کا معاملہ، چلو جی عمرہ کر لیتا ہوں جی. اسی طریقے سے کاروبار کے اندر بندے سے، چلو جی عمرہ کر لیتا ہوں. یہ تمام وہ اغراض ہیں کہ جن کے متعلق فرمایا جو اس غرض سے جائے گا، اس کی غرض پر اس کو وہی دیا جائے گا، آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور ایمان والا جرنلی بات کرتا ہے، مطلقاً بات کرتا ہے، ایسی بات کرتا ہے اس کے اندر سب کچھ آ گیا. جب اس نے کہا حسنہ،
جب حسنہ کہا اس کے اندر سب کچھ آ گیا، بہن بیٹی کا رشتہ بھی ہو گیا، اولاد بھی ہو گئی، کاروبار بھی گل گیا، بیماری بھی دور ہو گئی، تنگی کو بھی اللہ نے دور کر دیا. ٹھیک ہے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اللہ فرماتے یہی ہیں وہ جن کے لیے جو انہوں نے کمایا ان کو حصہ ملے گا. گویا کہ ایمان والے کو یہ جہاں بھی اچھا وہ جہاں بھی اچھا، اور دنیا کی باقی ماندہ زندگی کے اندر برائیوں سے اجتناب کی بھی توفیق مل جائے گی. آ رہی سمجھ میں؟ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے کہ مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوا؟ بولو. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا. کام کی بات اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں اور آپ بھی سمجھ جائیں. اللہ کرے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، سارے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، بڑے کام کی بات ہے، اللہ کرے میں سمجھا پاؤں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، فرشتوں کو کہا کرو سجدہ، سب نے کر دیا. شیطان نے نہیں کیا نا، اتنی بات تو سب کو معلوم ہے. اللہ میں نے فوراً کیا کہا؟ چل نکل یہاں سے. یہ بات بھی سب کو معلوم ہے، چل نکل یہاں سے. اس موقع پر چونکہ آدم اور اولاد آدم سے، اس موقع پر آدم یا اولاد آدم سے اللہ کی ذات بھی واقف تھی، فرشتے بھی جانتے تھے، شیطان بھی جانتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ میاں نے وہ ٹھیکری نما جب وہ پتلا بنایا تھا حضرت آدم کا، تو شیطان نے آ کر یوں کر کے چیک کیا تھا، ٹک ٹک ٹک، اور کہا کہ اندر سے کھوکھلا ہے. ٹھیک ہے، فرشتے بھی جانتے تھے. اب جب اللہ میاں نے کہا چل نکل یہاں سے، اس موقع پر شیطان پلٹا اور کہا کہ خدایا اس کی وجہ سے اگر تو مجھے نکال رہا ہے نا تو میں تو اس سے مہلت مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، میں تو اسے مہلت مانگتا ہوں کہ جب اس کی وجہ سے میں تیرا نہیں رہا تو میں بھی اپنی وجہ سے اس کو تیرا نہیں رہنے دوں گا. یہ اس نے مہلت مانگی. ادھر سے اس کی مہلت کے الفاظ نکلے، ادھر سے فرشتوں نے دعائیں شروع کر دی، اللہ اس کو مہلت مت دینا. وجہ کیا ہے؟ فرشتوں کو معلوم تھا کہ اولاد آدم یہ کمزور ہیں اور یہ ظالم ان کو تباہ کر دے گا، ظالم ان کو تباہ کر دے گا. اب اللہ میاں کو تو ساری بات کا پتہ ہے نا، لیکن اس کے باوجود اللہ میاں نے جبکہ معلوم بھی ہے کہ یہ اولاد آدم کو تباہ کر دے گا، اور یہ بھی اللہ میاں کو معلوم ہے کہ فرشتوں کی دلی تمنا ہے اس ظالم کو مہلت نہ ملے، اس کے باوجود اللہ میاں نے کہا انک من المنذرین، جا تجھے مہلت ہے. اس کو تو نکال دیا نا دیجیے، اب جائے آسمانوں سے نیچے اترنا ہے. اللہ میاں نے فرشتوں سے پوچھا آپ لوگوں کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ میاں کو پتا تھا. کہا خدایا اس ظالم کو ہم جانتے ہیں، اس ظالم کو ہم جانتے ہیں کہ کتنا نقصان پہنچائے گا، اور جس کو تو نے اپنا خلیفہ نامزد کیا ہے وہ کتنا کمزور ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. تو یہ آپ کے بندوں میں سے کسی ایک کو بھی تیرے قریب نہیں آنے دے گا. اس موقع پر اللہ میاں کی طرف سے ایک استغفار اتارا گیا، ایک استغفار اتارا گیا. فرمایا کہ جو کوئی بھی بندہ اس استغفار کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ پڑھ لے. اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو تو بھی معاف کر دوں گا. اگر اس کے گناہ اپنا درختوں کے پتوں کے برابر ہو تو بھی معاف کر دوں گا. اگر زمین کی ریت کے بقدر ہو تو بھی معاف کر دوں گا. وہ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم الذی، سارے پڑھو بھیا ثواب ہوتا ہے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ میاں کی طرف سے اس استغفار کے نزول پر اس موقع پر شیاطین نے آسمانوں میں اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا کہ ہماری تو ساری کئی کرائی محنت پر پانی پھیر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اگر شیطان موجود ہے دشمن کی صورت میں تو استغفار موجود ہے ایٹم بم کی صورت میں. ٹھیک ہے،
اس استغفار کو ہم لازم کر لیں، مطلب معنی کے سمجھ کے، استغفر اللہ۔ اب جب یہ کہتے ہیں استغفر اللہ، میں معافی مانگتا ہوں، کسی سے معافی؟ پورا چٹا بٹا اپنا دماغ میں رکھے، میں نے اس کو گالی دی، اس کی غیبت کی، اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کو بری بات، یہ ساری باتیں کر گیا، ساری باتیں کر کے میں معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ۔ کس سے؟ اللہ میاں سے۔ گویا کہ ہمارا ایمان ہے اللہ میاں کی ذات اس قدر پاورفل ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے گند پر اپنا نظر رحمت کرے گی تو وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ میاں کی تعریف۔ اللہ کون ہے؟ الذی، وہ ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، مطلب جس کے سوا کوئی مجھے میرے گناہوں پر پکڑ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ خالی معبود کا مطلب تو نہیں ہے نا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اللہ کے سوا کوئی بادشاہ بھی نہیں ہے، کوئی طاقت بھی نہیں رکھتا، کوئی اپنا خالق نہیں، رازق نہیں، مالک نہیں۔ ٹھیک ہے، الذی، وہ اللہ، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ میرے کیے کرائے پر میری پکڑ کر سکے۔ وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، جو زندہ ہے اور زندہ رہنے والا ہے، جو زندہ ہے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ جب معنی کے استحضار کے ساتھ مانگا جائے گا نا تو پھر نہ پوچھو ہم کہاں پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگر خالی لفظی استغفار کرتے ہیں اس کا فائدہ ہے، خالی زبان پاک ہوتی ہے، انکار اس کا بھی نہیں ہے، لیکن خالی زبان کی حد تک ہے۔ لیکن اگر معنی مفہوم کے مطابق کریں گے تو خدا کی قسم 3 مرتبہ بھی جو ہم نے استغفار کیا، اگر استغفار دل سے کیا گیا تو سارے معاف ہو گئے۔ ٹھیک ہے، سوائے کس کے؟ حقوق العباد کے، جو بندوں کے حق ہیں۔ اگر چھوٹے چھوٹے ہمارے اللہ والے جو گناہ ہیں نا، جو اللہ کے حق میں ہوتے ہیں، اگر وہ معاف ہو جائیں تو پھر اگر استغفار ہمارا قبول ہوا، اللہ کی ذات ہمیں توفیق دے گی، حقوق العباد کے معاملے کو بھی کلیئر کروا لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کے لیے وہی ہے حصہ جو انہوں نے کما لیا۔ کیا کمایا؟ کسی نے دنیا مانگی، کسی نے آخرت مانگی۔ کسی نے دنیا مانگی، کیپ والے آپ نے کیا مانگا؟ اللہ میاں جمائی سے کیا مانگا؟ ٹھیک ہے، کسی نے دنیا مانگی، کسی نے آخرت مانگی، جس نے جو مانگا اسے وہی مل گیا۔ وہ مشہور وہ نہیں ہے 3 پسند حضرات صحابہ کرام کی مجلس کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے جمعے میں آپ کو سنائی تھی۔ ابو بکر صدیق نے کیا مانگا تھا؟ ابو بکر صدیق نے کیا مانگا تھا؟ بولو جی، مال میرا ہو اور ذات نبی کی ہو، آنکھیں میری ہوں، چہرہ نبی کا ہو، بیٹی میری ہو، نکاح میں محمد رسول اللہ کی ہو۔ اللہ نے پورا کیا کہ نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، دیکھو اللہ میاں کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ہاں، مان لیا جبرائیل اللہ میاں کا پابند ہے، لیکن اسی جبرائیل کو محمد الرسول اللہ کا وزیر بنایا گیا۔ بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا؟ اللہ میاں ہجرت والی رات میں چاہتا جبرائیل کو کہتا بٹھا پر مدینہ اتار، پر کے اوپر، اور مدینہ اتار کے آ جا، لیکن یہ پیچھے پھر چاہت کیسے پوری ہوتی؟ ابو بکر صدیق کی چاہت بھی تو پوری کرنی تھی نا بھائی۔ چنانچہ چاہت کو پورا کرنے کے لیے 3 دن گویا کہ 72 گھنٹے اس غار کے اندر کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی بنیاد پر شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ میں تصورات کے اندر سوچتا ہوں کہ اس موقع پر ابو بکر صدیق کی جو اپنا گود تھی وہ گویا کہ قرآن رکھنے والی ڈیسک تھی، اور اس میں محمد الرسول اللہ کا چہرہ وہ قرآن کریم کے اوراق کی طرح تھا، اور ابو بکر صدیق گویا کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سب جو اللہ سے جو مانگتے اللہ اس کو وہی دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ امام احمد ابن حنبل، سب کے تو رحمہ اللہ، ویسے بارش ہو رہی ہے، لگے رہیں گے فجر تک انشاءاللہ، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ایک دن رات کو گئے مسجد کے اندر دروازہ جو عشاء کی نماز پڑھی تو لیٹنے لگے، تو بندے نے کیا کیا؟ پکڑ کے نکالا، بھائی رات کو مسجد بند کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کریں جی؟ حضرت والا نہیں نکل رہے تھے، میں مسافر ہوں، یہ بندے نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، حضرت والا کو پاؤں سے پکڑا اور کھینچ کے باہر نکالا۔ یہ امام احمد ابن حنبل کوئی مذاق نہیں ہے، 99 مرتبہ تو اللہ میاں کی زیارت ہوئی ہے، باقی پیغمبر کی زیارت کتنی مرتبہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کو جب کھینچ کر نکالا گیا تو مسجد کے قریب میں بھٹی تھی، ٹھیک ہے، اور دیکھا کہ بھٹی والا بھٹی
بند کر رہا تھا، حضرت والا کو وہاں چھوڑ دیا گیا۔ حضرت والا نے دیکھا، اس بندے نے دیکھا مسافر ہے، روٹیاں دو نکالی، لیکن زبان کچھ مطلب زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا۔ حضرت والا نے کہا بھائی کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا استغفار کر رہا ہوں۔ کب سے پڑھ رہے ہیں؟ عرصہ دراز سے۔ تو اللہ سے کیا مانگتے ہو؟ کہا جو مانگا اللہ نے دیا، البتہ ایک تمنا پوری ابھی تک نہیں ہوئی کہ میں اللہ میاں سے دعا مانگی تھی کہ خدایا تو مجھے اس دنیا کے اندر امام احمد ابن حنبل کی زیارت کروا دے۔ ٹھیک ہے، تو امام صاحب نے کہا کہ تمہاری اللہ نے یہ خواہش بھی پوری کر دی کہ پاؤں پر چلوا کر نہیں، اللہ نے پاؤں سے کھچوا کر مجھے تمہارے دروازے تک پہنچا دیا۔ یہ استغفار کا فائدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ استغفار کا فائدہ ہے۔ جو جو مانگے گا بھائی اللہ اس کو وہی دے گا، جو مانگے گا اللہ اس کو وہی دے گا۔ ٹھیک ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ کی جلد حساب لینے والی ہے۔ دیکھو بھائی، یہ جو حساب کا جب معاملہ ہم کیا کہتے ہیں اللہ ہی دیکھ لے گا، بھائی اس بات سے تو ہماری دماغ کی نسیں پھٹ جانی چاہیے۔ اب ہم مثال کے طور پر سوچیں، مغرب کی اذان ہوئی، عشاء کی اذان ہوئی، اس کے درمیان 1.25 گھنٹے کا بھی گیپ نہیں آیا ہوگا۔ مجھے بتائیں اگر ہم میں سے کوئی بندہ ایسا یا ہم میں سے کسی سے اگر اللہ صرف اتنا پوچھ لے، ساری زندگی کا حساب نہیں، صرف مجھے یہ بتا کہ مغرب عشاء کے درمیان تو نے کیا کیا تھا، ہم تو وہ بھی نہیں دے پائیں گے۔ دے پاؤ گے بھائی؟ نہیں دے پائیں گے۔ ٹھیک ہے، چلو ہم یہ حساب دیتے ہیں جی اللہ جی میں نے مغرب کی اذان پر وضو کیا۔ اب سوچئے گا، یہ ہمارا جواب ہے۔ اگر ہمیں اللہ میاں کہتا ہے خالی 1 گھنٹے کا حساب، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا میں نے مغرب کی نماز بھی پڑھی تھی جماعت کے ساتھ پہلی صف کے اندر تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ، یا اللہ سنتیں بھی پڑھی تھی، اوابین بھی پڑھی تھی، یا اللہ پھر میں سنت کے مطابق مسجد سے بھی نکل کر گیا تھا، گھر گیا، کھانا کھایا، یا اللہ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا، عشاء کی اذان پر واپس آ گیا، تو کیا خیال ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے نا۔ اللہ میاں نے اس موقع پر اگر پوچھ لیا ہاں بھی کھانا کھایا تھا، مقصد کیا تھا، ہماری جان منہ کو آ جائے گی۔ بلال کے ابو اگر اللہ میاں نے پوچھ لیا کھانا کھایا تھا، کیوں کھایا تھا، کوئی جواب ہے؟ یا ہم میں سے کسی کے دماغ میں کبھی یہ بات آئی کہ یار ہم کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ میں نے سوالات اگر کر دیے نا، توبہ توبہ، اللہ کی پناہ کوئی بھی نہیں بچ، عدد اٹھ جائے اب۔ ٹھیک ہے، کھانا کیوں کھایا تھا، کھانا کیوں کھایا تھا، مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس کھانے کے نتیجے میں ملنے والی طاقت کو میں اللہ کی عبادت پر خرچ کروں گا، یہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے راستے میں چلتے ہوئے ہمارا بی پی لو ہو جاتا ہے، بھوک لگ رہی، بھوک، فوراً بیگم کھانا لاؤ کھانا لاؤ۔ اگر اللہ میاں نے پوچھ لیا یہ حرکتیں کیوں کی تھی تم نے، ہم کیا کہیں گے؟ خدا بھوک لگ رہی تھی۔ اگر اللہ میاں نے پوچھ لیا کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ بھوک کھانا مٹاتا ہے، مٹائے گا، یہ تو شرک ہو گیا۔ کسی اللہ والے کا انتقال ہوا تھا، اللہ میاں کی بارگاہ میں پہنچے، 500 سال کی عبادت لے کر، جس میں پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی کوئی گناہ نہیں تھا، 110% وہ تھا نا، لیکن اللہ میاں نے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا۔ کسی نے خواب کے اندر زیارت کی، حضرت کیا ہوا؟ کہا جہنم میں، کس وجہ سے؟ کہا کہ اللہ میں نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں نے کہا توحید لے کر آیا ہوں، زندگی بھر خدا تیرے علاوہ کسی کو بڑا نہیں سمجھا کسی اعتبار۔ فرمایا کہ فلاں دن فلاں رات یاد ہے تمہارے، جب رات گزری صبح تمہارے پیٹ میں درد ہوا، لوگوں نے پوچھا تو تم نے کیا کہا تھا؟ دودھ پینے سے پیٹ میں درد ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ پیٹ میں درد دودھ کرتا ہے، اپنا پیٹ میں درد دودھ سے ہوتا ہے یا ہمارے حکم سے ہوتا ہے؟ کون سی توحید لے کر آئے؟ ٹھیک ہے، اس بنیاد پر کہا کہ خدایا تو ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دے، ہم حساب کتاب کے قابل نہیں ہیں، 1 گھنٹے کا حساب نہیں دے سکتے بھیا۔ ٹھیک ہے، اس بنیاد پر یہ مت کہا کر کہ اللہ میاں کے پاس جا کر دیکھ لیں گے، ہاں یہ باتیں غلط ہیں۔ اللہ میاں کے پاس جا کر دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، یہی تو وجہ وہاں پر، حالانکہ اللہ میاں کو دیکھنے سے پہلے جو میدان سجا ہوگا اس کو دیکھ کر انسان اپنی انگلی کو منہ میں ڈالے گا، یہاں تک چبا لے گا، وہ ظالم ہو۔ وہ آگے کی باتیں تو بعد کی ہیں، سارے ننگے کھڑے ہوں گے، تصور کرو، باپ ماں بہن بھائی دوست یار سب بھاگ جائیں گے، اس موقع پر ہم اللہ میاں کو حساب دیں گے؟ بولو، اللہ میاں کو حساب دیں گے؟ نہیں دے سکتے۔ اللہ حساب لینے والا ہے، اس وجہ سے بہتر ہی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے یہی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب، اللہ یہ کر دے بس، آ رہی سمجھ میں؟ اور عربی زبان کے اندر دعا مانگی جائے، یہ قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں،
بنیادی وجہ کہ یہ قرآن کی زبان ہے. ماشاءاللہ صلی رضا کس کی زبان ہے؟ قرآن کی. عربی زبان جنت کی زبان ہے. نبی ہمارا وہ اپنا عربی زبان بولے گا. ٹھیک ہے. ان دعاؤں کے اندر قبولیت کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ فرمایا اللہ جلد حساب لینے والا ہے. تو بھائی حساب کتاب کے معاملات کو یہیں پر نمٹا لیا کرے. کیا کر لیا کرے؟ اٹھتے بیٹھتے بھائی کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اس کو یہ نہیں بتانا کہ غلطی کیا ہوئی ہے، پھر تو دشمنی پیدا ہو جائے گی. اگر ہم نے کسی کی غیبت کر لی ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر فلاں موقع پر ہم نے تو آپ کی بڑی غیبت کی. نہیں، یہ بتانے کیونکہ یہ بتا کر تو مزید جھگڑا ہے. بھیا جانے انجانے میں مزاق یا سیریس میں اپنی مرضی سے یا کسی کے کہنے پر میں نے آپ کا کوئی بھی حق مارا ہو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا. اگر وہ کہتے ہیں معاف کر دیا، سارے گناہ معاف ہو گئے. آ رہی ہے. اس موقع پر یہ نہیں بتانا حضرت میں نے فلاں موقع پر آپ کی دکان سے کیک چورایا تھا. ٹھیک ہے. وہ بولے گا 1998 میں چورایا تھا، 2022 میں وہ کیک 40 روپے کا ہو گیا، آپ 40 روپے. نہیں، شریعت نے، حضرت تھانوی نے لکھا ہے اور حکیم صاحب نے بھی فرمایا کہ گناہ گنوانے نہیں ہیں بلکہ مطلقاً معافی مانگ. اٹھتے بیٹھتے معافی مانگ لی جائے نا تو زیادہ بہتر ہوتا. ٹھیک ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. پھر حاجیوں کو کہا گیا کہ ان دنوں کے اندر، مطلب 11، 12، 13 دن، ان تینوں دنوں کے اندر اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ. کل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شیطان کو مارنے کے 3 دن ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی بندہ 11 کو نہیں مار سکا 12 کو مار لے، 12 کو نہیں تو 13 کو مار لے. اور یہ جو 4 دن ہے گویا کہ 13 تک کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے یہ مینا کے اندر گزارنا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ 13 کو نہیں بیٹھتا، مطلب یعنی کہ 13 سے پہلے ہی آنا چاہتا ہے تو وہ 12 کو غروب سے پہلے آ سکتا ہے. اگر سورج غروب ہو گیا تو رات اس کو گزار کر پھر 13 والا دن بھی وہاں پر گزارنا پڑے گا. فرمایا فمن تعجل فی یومین، جو 2 دنوں کے اندر جلدی آ گیا، مطلب 3 دن پورے نہیں کیا بلکہ پہلے آ گیا، فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر، اور جو 3 دن پورے کر لے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. وجہ لمن اتقى، مقصد کیا ہے؟ تقوی، خوف اللہ کا ہو. واتقوا اللہ، جنہوں نے حج نہیں کیا ان کو بھی کہا کہ ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تمہیں اسی کی طرف اپنا ہانک کر لے جایا جائے گا، ہانکا کر لے جایا جائے گا. تو آیات کے اندر اس بات کا بیان ہے. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ